أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات گرامی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نفس سے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہارے لیے اسی بیوی سے تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے اور تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا. تو کیا یہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، وہ بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں زمین و آسمان سے کچھ بھی رزق لانے کا، اور وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے. بس لوگو، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے ہو. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل سورہ نمبر 16. اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 72، 73، 74، 70 پر 2، 70 پر 3، 70 پر 4، یہ 3 آیات تلاوت کی گئیں اور ان تینوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی اصلاح فرمائی ہے، لیکن بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پہلی بات یہ کہ سننا نہیں چاہتے، یا پھر اگر سنتے ہیں تو سن کر کے انسنا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک یہ ایسا کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم بڑی تفصیل سے لوگوں کو باتیں بیان فرماتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوائنٹس بیان کیے ہیں کہ اگر آج کے بھی مشرکین یا آنے والے کسی بھی زمانے کے مشرکین اگر ان پوائنٹ کے اوپر غور کر لیں تو شرک سے پہلی فرصت میں باز آ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور انہی بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بیٹے پوتے پیدا کیے اور تم کو پاکیزہ رزق عطا کیا. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی اور زندگی کے بقا کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دی. کھانے کی ضرورت تھی، پینے کی ضرورت تھی، سانس لینے کی ضرورت تھی، باقی جو دوسرے ضروریات تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویاں بھی عطا کی، اور پھر بیویوں سے ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے ہمارے بیٹے بھی پیدا کیے، بیٹیاں بھی پیدا کی، پوتے پوتیاں پیدا کیا، پاکیزہ رزق دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کام تو ہم کرتے ہیں، لیکن افسوس جو ہمارے بندے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد بھی لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ فلاں آستانے پر گیا تو وہاں پر بیٹی مل گئی، فلاں آستانے پر گیا تو اولاد نہیں تھا تو اولاد مل گیا، فلاں جگہ پر گیا تو یہ کام نہیں ہو رہا تھا یہ کام ہو گیا، فلاں بابا صاحب کے مزار پر جانے کے بعد اور ان سے جو ہے فریاد کرنے کے بعد ہماری یہ تمنائیں پوری ہو گئی. یعنی ساری چیزیں تو رب العالمین پورا کر رہا ہے، لیکن افسوس افبالباطل یؤمنون، یہ لوگ باطل معبودوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ قیامت کے میدان میں رب العالمین کو دیکھ سکیں گے؟ کہا کہ دوپہر کے وقت میں جس طرح سے آسمان پہ بدلی نہ ہو اور تم سورج کو بالکل دیکھ سکتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ بالکل بغیر کسی پریشانی کے دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ 14ویں چاند کی رات ہو اور اس رات میں آسمان پہ ابر نہ ہو، اور ابر جب نہ ہو تو کیا تم 14ویں کے چاند کو بآسانی دیکھ سکتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ بالکل دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ اسی طرح سے رب العالمین قیامت کے میدان میں تمہارے سامنے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تم کو عزت نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تم کو سرداری نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ کیا ہم نے تم کو اولاد نہیں دیے تھے؟ کیا ہم نے تم کو دنیا کے اوپر ہولڈ نہیں دیا تھا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم کو ہم نے دنیا میں حکومت اور سرداری دی تو تم لوگوں سے اس کا 1/4 مال وصول کیا کرتے تھے ٹیکس کے طور پر، کیا تم نہیں لیتے تھے؟
بندہ کہا کہ رب بالکل لیتا تھا۔ کہا کہ کیا تم کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ کل قیامت برپا ہوگی اور رب کے سامنے جانا ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھ کو یقین نہیں تھا۔ کہا کہ جس طرح سے تم اس کو دنیا میں بھول گئے اس طرح سے آج میں تم کو بھلاتا ہوں۔ پھر دوسرے آدمی سے یہی بات ہوگی، دوسرا آدمی بھی وہی جواب دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح سے تم مجھ کو دنیا میں بھول گیا اسی طرح سے آج میں تم کو بھول رہا ہوں۔ ایک تیسرا بھی آدمی آئے گا، بہت غور کرنے کی بات ہے، ایک تیسرا بھی آدمی آئے گا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کریں گے کہ کیا میں نے تم کو عزت نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی، شادی نہیں کرائی تھی، بال بچے نہیں دیے تھے، تمہارے معاشرے کے اوپر، تمہارے گاؤں کے اوپر، تمہارے ملک کے اوپر تم کو ہولڈ نہیں دیا تھا، تم لوگوں کے چوتھائی مال کو وصول نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ بندہ کہے گا کہ رب ضرور تمہاری تمام نعمتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر جھک مار کر کے اعتراف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو نکلنے کے بہت سارے رستے ہیں، لوگ رستے تلاش لیتے ہیں کہ ہماری دال کیسے گل جائے، ہم کیسے اپنے من کی مرضی اور مراد کو پورا کر لیں، اس کے لیے بہت سارے رستے ہیں۔ یہاں پر تو سارے رستے نکل جاتے ہیں، لیکن وہاں پر تو کوئی رستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ اعتراف اور اقرار کرے گا کہ ہاں میرے رب تو نے ایسا کیا تھا اور میں نے بھی دنیا میں تیری بڑی اطاعت کی، تیرے کتاب پر، تیرے رسولوں پر، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، جو تو نے مال دیا تھا اس کو صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، یعنی جتنی بھی نیکیاں اس سے بن پڑتی تھیں اس نے اپنے تعریف میں بیان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ٹھہرو، رکو رکو رکو، اس کے بعد تمہارے خلاف ہم گواہ لاتے ہیں۔ اب وہ بندہ دل میں سوچے گا کہ اللہ کون سا گواہ لائے گا؟ حالانکہ ابھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ بات، بہت سارے لوگوں نے یہ بات سن بھی رکھی ہوگی، لیکن اس دن یہ سب دماغ کام نہیں کرے گا۔ اب وہ بندہ سوچے گا کہ کون سا گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً منہ پہ پٹی ڈال دے گا اور اس کے ران کے گوشت کو، اس کے جسم کے گوشت کو، اس کے ہاتھ کو کہے گا کہ تو اس کے خلاف گواہی دے، اس کے عمل کے بارے میں تو بتا، تو پھر اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بالکل صحیح صحیح اس کے عمل کے بارے میں بتلائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھو گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نعمتوں کا تذکرہ کر کے یہاں پر بتلایا ہے کہ ساری نعمتیں پورا کرنے والا وہ رب ہے، تو آج پھر اس رب کو چھوڑ کر کے، اس رب کی نعمتوں کا انکار کر کے باطل معبودوں کے سامنے جو جھک رہے ہو، یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ نے مزید اگلی آیت کریمہ میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، آسمانوں زمین سے یہ کچھ بھی رزق لانے کی طاقت نہیں رکھتے، کچھ بھی مالک نہیں ہے آسمانوں زمین سے اللہ کی مخلوقات کے لیے، یا پھر جو لوگ ان کی پوجا اور پرستش کر رہے ہیں انہی کے لیے یہ رزق لانے کے مالک اور اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ مالک ہے نہ اختیار رکھتے ہیں۔ ولا یستطیعون، اور آگے کبھی رکھ بھی نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آسمان سے بارش یہ تمہارے جھوٹے معبود نہیں برسا رہے ہیں، اللہ برسا رہا ہے۔ تمہارے لیے زمین سے پھلدار درخت اور غلے یہ تمہارے جھوٹے معبود پیدا نہیں کر رہے ہیں، اللہ پیدا کر رہا ہے۔ زمین میں کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کہاں پر سونا ہے، کہاں پر چاندی ہے، کہاں پر کون سے ایلیمنٹس ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تمہارے معبود نہ آج جانتے ہیں، نہ اس کو آئیڈینٹیفائی آج کر پائیں گے کہ کہاں پر ہے، اور نہ ہی آنے والی زندگی میں کبھی بھی کر پائیں گے، نہ آج کر پائیں گے نہ فیوچر میں کر پائیں گے۔ تو جب سب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تمہاری سانسوں کی ڈور رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ کیسی ناشکری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، آخری آیت کریمہ جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، یعنی آیت نمبر 74، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی پتے کی بات جو انسانی فطرت اور نیچر کے عین مطابق ہے، اور یہی عالم الغیب ہے جو آنے والے قیامت تک کے تمام انسانوں کے تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ ان کی سوچ کو بھی اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا سوچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثال بیان نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ جو مشرکین ہیں نا، چاہے وہ مشرکین مکہ ہو، چاہے آج کے مشرکین ہو، یا آنے والے ٹائم میں کوئی بھی مشرکین جو ہوں گے، یہ جو مشرکین ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سوچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تصور ہے ان کے ذہن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ان کے خیالات
اور ان کے جو افکار ہیں وہ بالکل دنیا کے راجوں اور مہاراجوں کی طرح سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیاس کر لیا دنیا کے راجوں کے اوپر، مہاراجوں کے اوپر، جو یہاں کے راجا مہاراجا ہوتے ہیں ان کی طرح سے، اسی لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح مثال بیان کرنے کی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتے، اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح مثال نہیں بیان کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، کوئی موحد بھی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مخلوقات کی تشبیہ سے پاک ہے، اللہ کو مخلوقات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے مشرکین ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے اس دنیا کے راجا اور مہاراجا اور بادشاہ، ان کے جو درباری ہوتے ہیں، ان کے جو وزراء ہوتے ہیں، ان کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ دربار لگاتا ہے، ان کی بات ان کو ماننی ہی پڑتی ہے۔ کیوں ماننی پڑتی ہے؟ کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ مخالفت کر کے کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں اور ہمارے دربار سے، ہمارے بادشاہت کو یہ گرا نہ دیں۔ تو اسی پر قیاس کر کے یہ جو مشرکین ہیں، ان کا یہ سوچنا ہے کہ جس طرح سے دنیا کے بادشاہ اور راجا اور مہاراجا ان کو مجبوراً اپنے درباریوں کی، اپنے امیروں کی، اپنے وزیروں کی بات ماننی پڑتی ہے اس خوف سے کہ کہیں ان کی بادشاہت ختم نہ ہو جائے، کوئی فتنہ یہ لوگ کھڑا نہ کر دیں، اسی طرح سے انبیاء، اولیاء، اوتار، یہ جو ٹھاکر، یہ جو ہمارے جھوٹے معبودان ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دخیل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجبوراً ان کی بات ماننی پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن ہم لوگوں کا بیڑا پار لگا دیں گے، ان کے دامن کو پکڑ کے مچل جائیں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ خرافاتی عقیدہ، اسی طرح سے ایک دوسرا عقیدہ ان لوگوں کا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کو غلط چیزوں پر قیاس کیا۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے، اور ایسا بیان بھی کرتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جس طرح سے ایک راجا اور مہاراجا جو ہوتا ہے وہ اکیلے پورے ملک کا کام نہیں سنبھال سکتا ہے، اور اسی لیے ان کو امیروں کی ضرورت ہوتی ہے، وزیروں کی ضرورت ہوتی ہے، کارندوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر راجا اور مہاراجا تک کوئی بات پہنچانا ہو تو انہی کے ذریعے سے پہنچانا ہوتا ہے، اور پھر وہ راجا مہاراجا جس طرح سے جو حکم صادر کرتا ہے انہی کے تھرو ملتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اللہ کے ولی ہیں اور جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح سے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں دخیل ہیں، تصرف رکھتے ہیں، اور ان کو جب ہم بولیں گے تو یہ ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے اور ہماری بگڑی پوری ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور مثال دیتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، یہ لوگ مثال کیا دیتے ہیں کہ بھلا بتاؤ اگر چھت پہ چڑھنا ہو تو کیسے چڑھو گے؟ کیا چھت پہ ڈائریکٹ چڑھ جاؤ گے کود کر کے؟ نہیں، چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے، سیڑھی، اور کسی بڑے آفیسر سے ملنا ہو تو اس کے چھوٹے آفیسر سے پہلے ملنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے ملنے کے لیے یا اللہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو چھوٹے ہمارے جو معبودان ہیں، پہلے ان کے سامنے بات کریں گے تو پھر یہ باتیں ہمارے سامنے پہنچائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تو حی ہے، ہمیشہ زندہ ہے، اللہ قیوم ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بہت دور کی بات، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، وہ ہر لمحے اپنے ہر بندے کے ایک ایک بات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اس دنیا کے پورے لوگ مل کر کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سارے لوگ جمع ہو کر کے اپنی زبان میں، اپنی زبانیں، جو ہندی ہے وہ ہندی میں بولے گا، جو کنڑ ہے وہ کنڑ میں بولے گا، جو اٹلی کا ہے وہ اٹالین زبان میں بولے گا، فرانسیسی جو ہوگا وہ فرینچ میں بولے گا، اسی طرح سے ملک کے جتنے بھی الگ الگ بھاشائیں ہیں، اور ابھی تحقیق کے مطابق 2490 پر کچھ زبانیں اس دنیا کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ایک میدان میں جمع ہو جائے اور بیک وقت سب مل کر کے اپنی زبان میں رب سے اپنے فریاد پیش کرے اور اپنی ضرورتوں کو پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیک وقت ان تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، بیک وقت تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کی یہ حیثیت ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل شرک کے جڑ سے مٹانے کے لیے بیان فرمایا کہ بندوں کے اندر شرک نہ رہے، کیونکہ شرک یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے، انسان کی آخرت تو ہر حال میں جائے گی، دنیا بھی تباہ۔ رات آپ نے پڑھا
ابھی لکھی ہوئی آیت کریمہ آپ کے سامنے کہ اگر دنیا کے اندر خلافت چاہیے، امن و سکون چاہیے، تو شرک سے دور ہونا پڑے گا، پورے معاشرے کو شرک سے پاک ہونا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی صورتوں میں مختلف مثالوں کو بیان کر کے بندوں کو توحید پرستی کی طرف راغب کیا ہے اور شرک سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب بندوں کا یہ حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ان باتوں کے اوپر غور کرے اور دل کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر غور فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرست بنائے، توحید پرستی کو ہمارے رگو پے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرائط فرمائے۔ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، مومنین کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔